آج کا ہمارا موضوع جو ہے حسب معمول ایک اہم موضوع ہے۔ یہ یقیناً قابل عمل ہے اور عین جیا جا سکتا ہے۔ ہم سب یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، تو کیا پھر مرنے کے بعد تک جنت کا انتظار کیا جائے؟ کیا ہم مرنے کے بعد تک کا انتظار کریں کہ کب مریں گے، کب ہمارا حساب کتاب ہوگا، کب قیامت آئے گی، تو کب ہم نامہ اعمال پکڑیں گے اور جنت میں جائیں گے؟ پتہ نہیں، شاید صدیوں صدیوں گزر جائیں۔ ایسا ہی ہے نا سب کا کانسیپٹ، ایسے ہی سوچتے ہیں نا سب، اور ایسا ہی ہمیں سمجھایا گیا ہے، ایسا ہی ہمیں بتایا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی قبر میں سلا دیا جائے گا۔ سوچنے والی بات ہے کہ مردے کو بھی سلایا جاتا ہے کیا؟ یہ سب باتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قبر میں جنتیں دکھا دی جائیں گی اور پھر سلا دیا جائے گا، اب سوئے رہو، صدیوں تلک سوئے رہو، اب تمہیں تب تک جگا دیا جائے گا جب قیامت آ جائے گی۔ یہ سب باتیں بنی ہوئی ہیں، سب اپنی اپنی ذہنوں کی سوچوں کی اختراعات ہیں۔ جس کو جو بات پسند آئی اس نے ہمارے دین میں داخل کر دیا۔ اور یہی میں کہتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں، آپ فرقہ واریت نہ کہیں، آپ گروہ بندی کہہ لیں کہ ہر بندہ جو بیٹھا ہے سکھانے کے لیے، اس نے چار باتیں ادھر سے سنی، چار باتیں ادھر سے سنی، اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی نئی بات گھڑ دی، اور اس طرح لوگ اس کے پیچھے چل نکلے۔ آج بھی قرآن پاک اپنی اصل صورت میں موجود ہے۔ آج بھی ہدایت کا مرکز و محور و منبع قرآن پاک ہے، سیرت نبوی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری چیزیں بعد میں داخل ہوئیں، جس کو ضعیف احادیث کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں روایت جو ہے یہ صحیح سند یافتہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر پورا ایک علم بنا ہوا ہے۔ تو بہت سارے فرقے یا گروہ اس بنیاد پر قائم ہوئے کہ احادیث میں سے کچھ احادیث ایسی پکڑی اور اس بنیاد پہ اختلاف رائے قائم کر کے دوسروں سے اپنی ایک الگ آئیڈینٹی مینٹین کر لی۔ تو اس طرح سے بہت کچھ ہوا ہے۔ ہم اس موضوع پہ نہیں جاتے، ہم کسی بھی اختلافی موضوع پہ نہیں جاتے، ہم بات کریں گے وہ جو اتھینٹک ہوگی۔ ہم ان باتوں پہ بات نہیں کریں گے کہ کیا کیا ہو چکا۔ We are not supposed to touch those things. We will touch the thing that is true in a true sense. تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم جنت کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ مرنے کے بعد ملے گی؟ نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہی جنت ہے جو آپ کو مرنے کے بعد ملے گی۔
ہم اپنی جنت، جیسے میں پہلے بتاتا ہوں، ہم اپنی جنت اور جہنم ساتھ لیے پھرتے ہیں، ہمارے شعور کا مقام ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی جہنمیں ہیں، ہماری اپنی سوچوں میں، ہمارے اپنے کرداروں، افکاروں، اقوال میں، ہماری اپنی کیفیات میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت جینے کا مطلب کیا ہے۔ جنت ایک کیفیت ہے، ایک نورانی احساس، جہاں دل مطمئن ہو، جہاں روح آزاد ہو، نفس کی قیدی نہ ہو۔ جنت وہ لمحہ ہے جب آپ حال میں جیتے ہیں، نہ ماضی کی قید، نہ مستقبل کا فکر۔ جنت میں صرف سکون ہے، صرف محبت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ ایم بی بی ایس کیے بغیر، لا فلی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ سملرلی آپ ایل ایل بی کیے بغیر لا فلی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ یو ہیو ٹو اٹین سرٹن qualification to adopt a certain profession۔ آپ کو اس نیسیسری qualification کو حاصل کرنا ہوگا۔ اچھا، اب جنت کی qualification ہے محبت، قلب سلیم، نفس مطمئنہ، راضی بالرضا ہو جانا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں انسان غصیلا ہے، نہیں جی وہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن اس کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے، بس اخلاق کا تھوڑا برا ہے، ویسے جنرلی بہت اچھا ہے، بس تھوڑا سا جلد باز ہے، بس تھوڑی بہت گالیاں نکال دیتا ہے، ہاں بس دوستوں میں بیٹھ کے تھوڑی ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تضحیک بناتے ہیں، ہاں آوارہ گردی کرتا ہے لیکن اوورآل بہت اچھا ہے۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو تزکیہ نفس ہے نا، حقیقی، جس کو کہتے ہیں سٹیجز آف ایوولوشن، نفس امارہ سے، ملہمہ سے آپ نے ہوتے ہوتے لوامہ سے مطمئنہ تک جانا، راضیہ کاملہ تک جانا، تو یہ سٹیجز ہیں۔ ان سٹیجز میں آتے آتے انسان نفس سے فنائیت اختیار کرتا ہے۔ تو جب نفس سے فنائیت اختیار کرتا ہے تو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلتا۔ ادخلو فی السلم کافہ، مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا معاملہ نہیں چلے گا۔ 8 بار سچ بولتے ہیں 2 بار جھوٹ نہیں چلے گا۔ 4 لوگوں کے لیے نیت اچھی ہے 2 کے لیے بری ہے، نہیں چلے گی۔ نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری کی آمیزش ہے، نہیں چلے گی۔ تطہیر ہوگی، باطن پورا پیوریفائی ہوگا، قلب سلیم ہوگا تو سب کے لیے محبت ہوگی، کسی ایک کے لیے بھی بغض نہیں ہوگا، کسی ایک کے لیے بھی منافقت نہیں ہوگی۔ قلب سلیم ہوگا تو مکمل ہوگا، محبت بنیں گے، مکمل بنیں گے۔ تو جب آپ اس سٹیج پر آ جاتے ہیں، نفس مطمئنہ کی سٹیج پر آ جاتے ہیں، محبت بن جاتے ہیں، تو آپ جنت یہیں پہ جیتے ہیں۔ جنت کی اصل فضا محبت سے بھری ہوئی ہے۔ جنت میں ایک ہی جذبہ ہے، محبت۔ وہاں کوئی خوف بھی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی حسد نہیں،
کوئی لالچ نہیں، وہاں ہر فکر سے آزادی ہے، ہر بندھن سے نجات ہے، سوائے اس ہم سفر کے جو دل کا قرار ہو، جس کو اللہ پاک نے آپ کے لیے تجویز کیا ہو۔ اور ہم سب کا حقیقی محبوب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ مقام قرب کہاں ہے؟ جنت میں۔ مقام قرب کہاں ہے؟ جنت میں۔ پھر نور ہی نور اگر یہاں ہے، قرب میں آپ یہاں جی رہے ہیں تو کہاں جی رہے ہیں؟ مقام قرب میں۔ تو آپ مقام قرب میں کیا جی رہے ہیں؟ جنت جی رہے ہیں۔ جنت میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، نہ سروائیول کی جنگ ہے، نہ رزق کا فکر، وہاں خوشی ہے، بے فکری ہے، روشنی ہے، حسن ہے۔ انسان کا ہر عمل جب محبت، اثار اور شکر کے ساتھ کرتا ہے، دوسروں کو بھی خوشی دیتا ہے، اپنی روح کو نفرت، حسد اور حرص سے پاک رکھتا ہے، تو اپنی جنت یہاں تعمیر کر رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگ سب آپ سب لوگ اپنی جنت یہاں تعمیر کر رہے ہیں۔ آج اس وقت تقریباً 100 کے قریب لوگ لیکچر سن رہے ہیں، سیشن لیں گے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تزکیہ نفس کر رہے ہیں، آپ تزکیہ نفس کر رہے ہیں، آپ تزکیہ قلب کر رہے ہیں، آپ تزکیہ ذات کر رہے ہیں، خود کو ایلیویٹ کر رہے ہیں، آپ یہیں پہ جنت تعمیر کر رہے ہیں۔ اب جہنم کی کیفیات، یہ بھی کوئی دور دراز مقام نہیں، اس کو بھی اسی طرح سمجھیں، یہ بھی اندر کی ہی، باطن کی ہی واردات ہے، جہاں آپ بے سکون ہیں، فکر اور خوف کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماضی کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، پچھتاوے کا بوجھ ہے، مستقبل کا ڈر ہے، بے قراری ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، حرص ہے، حسد ہے، نفرت ہے، لالچ ہے۔ تو آپ کیا جی رہے ہیں؟ آپ جہنم کی فریکوینسی کو جی رہے ہیں۔ حسد کو کس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ آگ سے۔ غصہ کیا ہے؟ آگ۔ جہاں غصہ ہوگا وہاں نور نہیں ہو سکتا۔ وہ بتایا جاتا ہے نا، جیسے نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے میں جو نور ہوگا وہ حسد کی وجہ سے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے حسد رکھتے ہیں تو نور ختم ہو جائے گا، آپ کے سینے میں آگ ہوگی، آپ کے سینے میں غصہ ہوگا، تو آپ کیا جی رہے ہیں؟ جہنم جی رہے ہیں۔ اپنی آگ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس جہنم میں بھی۔ کبھی لوگ لالچ میں جل رہے ہوتے ہیں، کبھی حسد میں جل رہے ہوتے ہیں، کبھی مقابلوں میں جل رہے ہوتے ہیں کہ میں آگے نکل جاؤں، میرا بیٹا آگے نکل جائے، میری بیٹی آگے نکل جائے۔ محنت کریں، کمپٹیشن نہ کریں۔ اگر کسی کی بیٹی یا بیٹا آپ کے بیٹے سے آگے نکل جاتا ہے تو اس کو بھی دعا دیں کہ اس نے زیادہ محنت کی ہوگی، یا اللہ پاک کا کرم اس کے اوپر ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، ہم پھر سے محنت کرتے ہیں۔ قابلے کی فدا نہیں بنانی ہوتی۔
جب ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی اپ گریڈ ہوتی ہے. اسی طرح ہم اپنی جنت کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں. یہاں جب ہم محنت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، تو ہم اپنی جنتوں کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں، جنت کو خود بنا رہے ہیں. یہاں ہم جنت کی فریکوینسی میں جتنا ٹیون ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہماری اپ گریڈیشن آف ڈیٹ ہیون جو اللہ پاک نے ہمیں ہمارے لیے تخلیق کی ہے، خوبصورت دنیا، وہ بھی جنت الفردوس، یا جو اللہ چاہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ پاک آپ کی جنت جتنی چاہے بلند کر سکتے ہیں، جتنی چاہے روشن کر سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے جیسے آپ بلند ہوتے جائیں گے. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں تو جنت جئیں، آپ چاہیں تو جہنم جئیں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا دل کس کی زمین بنے گا، محبت کی روشنی والی جنت کی، یا پھر خوف اور نفرت والی آگ جہنم کی. تو کیا فیصلہ کریں گے آپ؟